تلنگانہ حکومت نے سعودی عرب بس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے معاوضہ اور ہر خاندان کے 2 افراد کو سعودی عرب لے جانے کا انتظام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ کی کابینہ نے سعودی عرب بس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فی خاندان 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے۔ کابینہ نے ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود اظہر الدین AIMIM کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین اور اقلیتی بہبود محکمے کے ایک افسر پر مشتمل سرکاری وفد کو فوراً سعودی عرب روانہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جاں بحق افراد کی تدفین سعودی عرب میں کی جائے گی۔ کابینہ نے یہ بھی طے کیا ہے کہ متاثرہ خاندان کے 2 افراد کو سعودی عرب لے جانے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی کی موجودگی میں پبلسٹی سیکریٹری شجاع افتخاری نے نرقی پھول باغ میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مفت میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فری میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مفت میگا ہیلتھ کیمپ کے سلسلے کا 5واں اور آخری کیمپ پیر کو نرقی پھول باغ میں لکی سٹار ہوٹل کے قریب منعقد ہوا۔ قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی کی موجودگی میں پبلسٹی سیکریٹری شجاع افتخاری نے نرقی پھول باغ میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مفت میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ قبل ازیں اکبر الدین اویسی نے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات بھی کی۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر جاری، محکمہ موسمیات نے سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان جتایا ہے۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض اضلاع میں سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تلنگانہ کے تقریباً 11 اضلاع میں سردی کی لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ ان اضلاع میں درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس سے 11 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے، جبکہ ماباقی اضلاع میں 10 ڈگری سیلسیس تا 18 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آصف آباد کے سرپور میں رات میں 7.4 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان جتایا ہے اور عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 2-3 ڈگری کم رہنے کا امکان ہے۔ کچھ مقامات پر 6 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کا بھی امکان جتایا گیا ہے۔ دارالحکومت حیدرآباد میں بھی رات کے اوقات میں 7 تا 11 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آنے والے 3 دنوں کے دوران محکمہ موسمیات نے سردی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر 10 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے سعودی عرب بس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے افراد خاندان سے تعزیت کی اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ مکہ مدینہ روٹ پر ایک المناک بس حادثے میں کاروان اسمبلی حلقے کے معراج کالونی سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کے 3 افراد اور مغل نگر کاروان سے تعلق رکھنے والے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے غمزدہ خاندانوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تعزیت پیش کی اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ MLA کوثر محی الدین نے انہیں بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس ناقابل تلافی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہ وزیر خارجہ اور ریاض اور جدہ میں ہندوستانی سفارت خانوں کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ MLA کوثر محی الدین نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی اور اہل خانہ کے لیے صبر بھی مانگا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والی بس سڑک حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 45 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ حکومت تلنگانہ نے مہلوکین کے افراد خاندان اور
رشتہ داروں کی مدد کے لیے کنٹرول روم قائم کیا، ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے گئے۔ سعودی عرب میں پیر کی صبح تقریباً 1:30 بجے حیدرآبادی عمرہ زائرین کو لے جا رہی بس ایک تیل کے ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 45 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ مہلوکین میں 20 سے زائد خواتین اور 10 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ حیدرآباد کے 2 ٹور آپریٹرز المکہ کے ذریعے 16 اور فلائی زون ٹریولز کے ذریعے 24 زائرین عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مذہبی فریضہ ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ یہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ مہلوکین کا تعلق ملاپلی، بازار گھاٹ، آصف نگر و دیگر علاقوں سے بتایا گیا ہے۔ حادثے میں عبدالشعیب بقید حیات رہے، ان کا سعودی عرب کے اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے حج کمیٹی کے دفتر میں متاثرہ خاندانوں کی مدد اور معلومات کی فراہمی کے لیے ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے، ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے ہیں۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کی زیر صدارت حج کمیٹی کے دفتر میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، ٹمریز کے نائب صدر فہیم قریشی و دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور لواحقین کو پرسہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد متاثرہ خاندانوں کو یہ بتایا گیا کہ حکومت ہر خاندان سے ایک فرد کو سعودی عرب بھیجنے یا پھر ان کے جسد خاکی واپس لانے کا انتظام کرنے کو تیار ہے۔ یہ مہلوکین کے رشتہ داروں کو طے کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پیاروں کو وہیں تدفین کرنا چاہتے ہیں یا پھر وطن واپس لانا چاہتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ دونوں صورتوں میں حکومت کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں پیش آئے حادثے کی خبر جیسے ہی تلنگانہ پہنچی، ریاست بھر میں صف ماتم پچ گیا، کئی گھروں میں کوہرام مچ گیا اور ہر کوئی غمگین نظر آ رہا ہے۔ کل رات میں تلنگانہ کے لوگ جو عمرہ کے لیے گئے تھے، یہاں سے تلنگانہ حیدرآباد سے بہت سے لوگ ہیں، تو مفریحات بول کے ایک جگہ پہ جہاں پہ 10 یا 15 کلومیٹر مدینہ شریف سے ڈسٹینس تھا، وہاں پہ کل ایک بہت ٹریجک ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایکسیڈنٹ میں جو بس تھی اپنے آئل ٹینکر سے کولائڈ ہو گئی اور موسٹلی 47 یا 48 کے قریب لوگوں کا انتقال ہوگا۔ اور میں ان کے فیملیز کو کیا بولتے ہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہی دعا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور ہماری طرف سے یہ جو ٹریول ایجنٹس 4 ٹریول ایجنٹس کے تھرو گئے تھے، بٹ لیکن جو ہونا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہم زیادہ کچھ بول نہیں سکتے، بٹ لیکن ہماری طرف سے اس میں 17 میل، 28 فیمیل اور 10 چلڈرن جہاں تک کہ انفارمیشن ملی ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور شاید میرے خیال میں جو انفارمیشن کے تحت جو ہمارے ملی وہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ سروائیو کیا ہے اور وہ ہاسپٹلز میں لے کے گئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا کنٹرول روم ہم لوگ یہاں پہ سیٹ اپ کیے ہیں حج ہاؤس میں، یہ ریلیٹیوز کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے اور ہماری مائنورٹی کی طرف سے ہم لوگ نے ہماری پوری طرح کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جو بھی ممبران ہیں اور جو بھی آفیشلز ہیں اور گورنمنٹ، اور یہ بھی کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں، جس کا بھی جو انتقال ہوا ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ یہاں سے سعودی عربیہ مدینہ منورہ جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ کا بھی تیاری کریں گے اور ویزا بھی دلائیں گے، اور ان کو یہاں سے ہر فیملی ممبر سے ایک آدمی کو ہم بھیجیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے، جو باڈیز ہے وہ میرے خیال میں بیونڈ ریکگنیشن ہے اور کافی جل چکے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ پورا سعودی میں آج کونسل جنرل سے بھی بات کیا تھا، ڈاکٹر سہیل صاحب سے بھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ پوری کوشش کر کے یہیں پہ اس کی تدفین کریں گے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی جہاں پہ انتقال ہوتا ہے تو باڈیز وہیں پہ تدفین ہوتی ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے 213 استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے
چار مینار منڈل کے 213 استفادہ کنندگان میں شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ استفادہ کنندگان کا تعلق امان نگر اے اور بی، بھوانی نگر، جہانگیر نگر، ظفر روڈ، دبیر پورہ، SRT اور واحد کالونی سے بتایا گیا ہے۔ چیکس تقسیم کے پروگرام میں MRO کے علاوہ مجلس کے سینئر لیڈرز اور سرگرم کارکنان نے بھی حصہ لیا۔ پورا اسمبلی کانسٹیٹنسی چار مینار منڈل کے شادی مبارک چیک کا ڈسٹریبیوشن عمل میں آیا ہے۔ 213 چیک آج الحمدللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص قیادت کے اندر شادی مبارک اسکیم کے چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے، جس کی لاگت ہو رہی 2,13,24,708 روپے، 2,13,24,708 یہ چیک آج ڈسٹریبیوشن عمل میں آیا ہے۔ جو ایریا آج کور ہوا ہے امان نگر اے، امان نگر بی، بھوانی نگر، جہانگیر نگر، ظفر روڈ، دبیر پورہ، SRT کالونی اور واحد کالونی، یہ تمام ایریا کے لوگوں کا چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں اور بھی الحمدللہ چیک پروسیس میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ تمام چیکس بھی آ جائیں گے۔ میرے ساتھ میں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام کارپوریٹرز موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجلس کے تمام ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ انشاءاللہ العظیم ایسے کافی جو بھی گورنمنٹ کی اسکیمز ہے اس کو مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ کے عوام کو دلانے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے سعودی عرب بس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور لواحقین کو پرزا دیا۔ سعودی عرب میں حیدرآباد کے عمرہ زائرین کے سڑک حادثے میں جاں بحق ہو جانے پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے رنج و غم کا اظہار کیا اور غمزدہ خاندانوں کو پرزا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، مشیر برائے اقلیتی بہبود محمد علی شبیر و دیگر نے سعودی عرب حکومت سے رابطہ کیا اور ایک ہنگامی اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ ایک وفد کو سعودی عرب روانہ کرنے اور لواحقین کو سعودی عرب بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی ایک وفد سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ چیئرمین حج کمیٹی نے عوام سے احتیاط سے سفر کرنے، خواتین اور بچوں کو تنہا نہ چھوڑنے کی خواہش کی ہے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ قریب حیدرآباد دکن کے 45 زائرین جو اپنا عمرہ کر کے مدینہ شریف پہنچ رہے تھے، اس سے قبل ہی رات میں بس کا حادثہ ہوا، ساری بس جل کے خاک ہو گئی۔ اطلاع کے مطابق ایک آدمی کچھ اس میں بچا ہے جو وہاں کے دواخانے میں زیر علاج ہے، اور اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں۔ ہر حادثہ ہے اس کے لیے اللہ کی مرضی، کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اور جہاں تک تلنگانہ گورنمنٹ کی بات ہے، ہمارے CM صاحب نے فوراً ان کی ہدایت پر یہاں کے منسٹر اظہر الدین صاحب اور ایڈوائزر صاحب فہیم قریشی صاحب، تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے، فوراً سعودی گورنمنٹ سے رابطے میں آئے اور ان کے جو بھی لوگ ہیں یہاں، ان کی جو وارثین ہیں، ان کو یہاں سے بھیجنے کا انتظام کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک ڈیلیگیشن کو یہاں بھیجنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور وہاں جو حادثہ ہوا ہے اس کے تعلق سے سعودی گورنمنٹ سے ہمارے منسٹر صاحب نے جملہ جانکاری لی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ڈیلیگیشن وہاں پہ جائے گا۔ خاص طور پر میں تمام عوام سے خواہش کرتا ہوں کہ احتیاط سے سفر کیا کرے۔ اللہ کی مرضی ہے، شامل حال ہے، لیکن رات کا سفر ہے، ایسے چیزوں میں تھوڑا احتیاط برتیں، بچوں کو لے جانے پہ احتیاط برتیں، خواتین اور بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ بہرحال اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور تمام ان کے عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنار نے سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے قریب پیش آنے والے خوفناک بس حادثے میں 45 سے زائد عمرہ زائرین کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی کئی اہم انکشافات کیے۔
حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی.سی. سجنار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے قریب پیش آنے والے خوفناک بس حادثے کی تفصیلات بتائی. انہوں نے بتایا کہ 45 سے زائد عمرہ زائرین جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں سے سبھی کا تعلق حیدرآباد سے ہے. وی.سی. سجنار نے بتایا کہ زائرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ بس ایک تیل کے ٹینکر سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں زبردست آگ لگی اور چند ہی منٹوں میں بس شعلہ پوش ہو گئی. وی.سی. سجنار نے بتایا کہ 9 نومبر کو کل 54 عازمین حیدرآباد سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے تھے اور وہ 23 نومبر کو لوٹنے والے تھے. ان میں سے 4 عازمین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر بذریعہ کار کیا، جبکہ 4 افراد کسی وجوہات کی بنا پر مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے اور ماباقی افراد بس کے ذریعے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، لیکن حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے. وی.سی. سجنار نے بتایا کہ حادثے میں ایک محمد عبدالشعیب نامی مسافر کرشماتی طور پر محفوظ رہے. وہ فی الحال سعودی عرب کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں. اس سانحے نے حیدرآباد کے کئی گھروں میں صف ماتم بچھا دیا ہے. بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبیونل نے معزول صدر شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی. سابقہ شیخ حسینہ حکومت کے وزیر داخلہ اور آئی جی کو بھی سزائے موت ہوگی. بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبیونل نے معزول صدر شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کا اعلان کیا ہے. خصوصی ٹریبیونل نے سابق پولیس چیف چودھری عبداللہ مامون کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. سابق وزیر داخلہ کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے. آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو گزشتہ سال کی عوامی بغاوت میں شامل انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے. بنگلہ دیش میں عوامی بغاوت نے شیخ حسینہ کے 15 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا. دارالحکومت ڈھاکہ کے ٹریبیونل سے پیر کو سنائے گئے فیصلے کو براہ راست نشر کیا گیا ہے. عبوری حکومت نے فیصلے سے قبل سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے تھے. فوجیوں، نیم فوجی، سرحدی محافظوں اور پولیس کو ڈھاکہ اور ملک کے دیگر حصوں میں تعینات کیا گیا تھا. حسینہ واجد کی عوامی لیگ نے فیصلے کے خلاف ملک گیر بند کا اعلان کیا ہے. پرانے شہر کے علاقے گوشہ محل چاکنا واڑی میں 5 منزلہ عمارت میں بڑا شگاف پڑ گیا. عمارت کے کبھی بھی منہدم ہونے کے خدشے نے عوام کو پریشان کر دیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ پرانے شہر کے علاقے گوشہ محل چاکنا واڑی میں ایک عمارت کی تعمیر کے لیے کھدائی کی گئی، جس کے باعث ملحقہ 5 منزلہ عمارت میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا. عمارت کبھی بھی زمین دوز ہو سکتی ہے. اس واقعے نے آس پاس کے لوگوں میں تشویش پیدا کر دی ہے. بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے فوری طور پر GHMC حکام کو اطلاع دی، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. لوگوں کا الزام ہے کہ صورتحال سنگین ہونے پر گوشہ محل پولیس نے موقع پر پہنچ کر عمارت میں موجود لوگوں کو فوری طور پر باہر نکالا. اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے. لوگ اپنی حفاظت کے لیے باہر نکل آئے ہیں. اسی علاقے میں ماضی میں بھی اس طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، جس کے باعث لوگوں میں اب خوف و ہراس پایا جاتا ہے. فی الحال حکام نے علاقے کو گھیر لیا ہے اور خطرے کا مکمل اندازہ لگانے کے لیے تعمیراتی کام عارضی طور پر روکے گئے ہیں. کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے غمزدہ خاندانوں سے ملاقات کی اور انہیں پرسہ دیا. سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے قریب ایک المناک بس حادثے میں حیدرآباد کے عمرہ زائرین فوت ہو گئے ہیں. ان میں سے کچھ کا تعلق حلقہ اسمبلی نامپلی کے ملا پلی، بازار گھاٹ اور مراد نگر علاقوں سے ہے. اس افسوسناک واقعے کا علم ہونے پر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین نے غمزدہ خاندانوں سے ملاقات کی اور انہیں پرسہ دیا. مجلس کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی. آج رات میں دردناک حادثہ مکے سے مدینہ کی جو ہائی وے اس پہ ہوا ہے، اور جس میں جب تک خبر ملی کہ 40 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے. یہ لوگ عمرہ کر مدینہ کی زیارت کے لیے نکلے تھے، اور جب یہ دردناک حادثہ اس روڈ پہ ہوا ہے
करीबन नामपल्ली हल्के से जो मुझसे लोगों ने राब्ता किया है, करीबन 20 से ज़ायद ऐसे मेंबर्स जो उस हादसे में थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमसे कोऑर्डिनेट की है और हम पूरी कोशिश है कि उनको क्लैरिटी दे सके, उनके साथ रह सके, उनकी जिस तरीके से हमारे से जो मदद हो सकती है हम कर सके। हमने हमारी तरफ से भी यहाँ से मुकामी लोगों को भेजा है और वहाँ पे भी जो हमारे मुकामी लोग हमसे जुड़े हैं उनको वहाँ पर भेजा है ताकि वो इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो सके कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिलीज की जिस किस्म से भी मदद हो सके हम करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सुबह में जैसे ही सऊदीन अवैसी साहब को इसका इत्तला मिला वो फौरी तौर पर अब जब से ही हम लोग इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम लोग कंटिन्यूस राब्ते में और जो हमसे हो सकेगा अल्लाह ताला ने जो भी हमें ताकत दी है वहाँ से हम कोऑर्डिनेट करते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ मजबूती के साथ हम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस हादसे में कितने लोग शहीद हुए हैं? और करेक्ट नंबर वेरी कर रहा है हर जगह, इसलिए मैं नंबर से एहतियात कर रहा हूँ। मेरे सामने जो टोटल नंबर्स का मैं एहतियात कर रहा हूँ, मगर मेरे सामने जो नामपल्ली हल्के AIMIM बहादुरपुर MLA मोहम्मद मुबीन ने मिस्रीगंज पहुंचकर सड़क हादसे में शहीद होने वाले सलीम खान और उनकी वालदा के गमज़दा खानदान को पुरसा दिया। सऊदी अरब में मक्का मदीना रूट पर पेश आए अलमनाक बस हादसे में मिस्रीगंज के रहने वाले सलीम खान और उनकी वालदा भी जाँ बहक हो गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मिस्रीगंज पहुंचकर गमज़दा खानदान से मुलाकात की और अहल खाना को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। आज रबनी सातों में जो बस का हादसा जो मक्के मुकर्रमा से निकल कर मदीना शरीफ को जा रहे थे, जो टूरिस्ट के अंदर 47 लोग थे मौजूद थे, जो हादसा पेश आया उसके अंदर संबंधित बहादुरपुरे के 5 अफराद शामिल हैं, जिसमें फातिमा नगर फारूक नगर के 3 और अब्दुल्ला बाग काला पत्थर के 2 लोग शामिल हैं, 5 लोग शामिल हैं। लिहाजा जैसे इत्तला मिली सदर मोहतरम नगर मिला कि आज बैरिस्टर नगर मालिमत ने मुसलसिल और फॉरन मिनिस्टर दीगर ऑफिसर से मुसलसिल राबते में है और तमाम तफसीलात हासिल की जा रही है और जैसे ही जो भी इत्तलात मिलेगी वो उनके घरवालों तक पहुँचाई जाएगी और जिसके अंदर एक शख्स बच गया बोलकर इत्तला मिल रही है लेकिन कन्फर्म नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह इनके उम्र को कबूल करे और मदीना शरीफ के आकायद जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के लिए पहुँच रहे थे उनकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए और क्योंकि जो सलीम खान साहब है उनके यहाँ पर 2 फर्जंद है, एक हिफ्ज़ कर रहे हैं और एक लड़का है जो ज़ेर तालीम है, तो लिहाजा ये मासूम बच्चे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के पलवानचा में गुरुकुल स्कूल से 7वीं जमात के 2 तालिबे इल्म लापता। वालिदैन ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न करने पर बरहमी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के पलवानचा के ज्योति नगर इलाके में वाक़ महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल के 7वीं जमात के 2 तालिबे इल्म लापता हैं। वालिदैन ने पुलिस से रुजू होते हुए बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि स्कूल का अमला और पुलिस शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनके बच्चे लापता हैं। दूसरी जानिब तलबा यूनियन के लीडर्स ने भी नाराजगी जाहिर की है कि गुरुकुल स्कूल में ना तो CCTV कैमरे हैं और ना ही कोई चौकीदार है। तलबा को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है। AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सऊदी अरब बस हादसे पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए लवाहिकीन को पुरसा दिया। सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे में मोहतरम बाग के 2 ज़ायरीन भी जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला मिलने पर AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने महलूकीन के अहल खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। उन्होंने सऊदी अरब में पेश आए हादसे पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि उन्होंने रियासती हुकूमत से फ़ौरन मदद और ताउन की दरख्वास्त की है। हज कमेटी चेयरमैन से सोगवार ख़ानदानों को मक्का मुकर्रमा रवाना करने के इंतज़ामात करने की दरख्वास्त भी की गई है।
MLA نے بتایا کہ مہلوکین کے 3 افراد خاندان کو وہ اپنے خرچ پر آج رات یا کل سویرے تک مکہ مکرمہ بھیجنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام مہلوکین کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ میں ارکان اسمبلی انحراف معاملے میں اسپیکر کو آئندہ ہفتے تک فیصلہ کرنے کی ہدایت جاری کی، بصورت دیگر توہین عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار کو پارٹی تبدیل کرنے والے ارکان اسمبلی کے معاملے پر آئندہ ہفتے کے اندر ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس آف انڈیا BR گوائی نے پیر کو سنسنی خیز تبصرے کیے اور کہا کہ اگر اسپیکر ایک ہفتے کے اندر فیصلہ نہیں کرتے تو انہیں توہین عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت پہلے ہی یہ بتا چکی ہے کہ اسپیکر کو اس معاملے میں کوئی خصوصی آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ نیا سال کہاں منانا ہے یہ فیصلہ بھی انہیں خود کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کے ان تبصروں نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ چیف جسٹس نے دیگر درخواستوں پر تمام فریقین کو نوٹس بھی جاری کیے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر اس معاملے کی دوبارہ سماعت کی جائے گی۔ سابق MLC و سابق چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد سلیم نے سعودی عرب میں پیش آئے بس حادثے پر گہرا دکھ ظاہر کیا اور حکومت سے لواحقین کو 5 کروڑ روپے ایکس گریشیا دینے کی مانگ کی۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے قریب ایک المناک بس حادثے میں حیدرآباد کے 45 سے زائد عمرہ زائرین ہلاک ہوئے ہیں۔ BRS رہنما و سابق چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد سلیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے عمرہ زائرین کے مدینہ منورہ کے سفر کے دوران جاں بحق ہونے پر شدید صدمہ ظاہر کیا اور کہا کہ وہ مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو کھونے والے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محمد سلیم نے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ وہ خصوصی طیارے کے ذریعے حکومتی وفد کو مہلوکین کے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب روانہ کرے تاکہ مہلوکین کی جلد از جلد شناخت کی جا سکے اور انہیں آخری رسومات کے لیے وطن واپس لایا جا سکے۔ سابق چیئرمین نے حکومت تلنگانہ سے مہلوکین کے لواحقین کو 5 کروڑ روپے ایکس گریشیا دینے کی بھی مانگ کی ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مکہ شریف سے نکل کر عمرہ کر کے جو ہے یہ لوگ جو ہے مدینہ منورہ جا رہے تھے، رستے میں جو ہے 25 کلومیٹر کی دوری کے بعد یہ حادثہ ہوا بول کے معلوم ہوا، کیونکہ رات کے 1:30 بجے رات کو جو ہے ٹینکر کو جا کے جو ہے بس میں ولوو بس تھی جو بھی تھی، برل ڈرائیور مار دیے، اس میں سے ایک جنے کود کے اترے بول کے ڈرائیور اترے یا کون اترے نہیں معلوم، مگر جو 45 لوگوں کی جو جان گئی ہے بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس میں معصوم بچے بھی ہے، اس میں لیڈیز بھی ہے، جینٹس بھی ہے۔ میں تو ظہر کی نماز میں ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کریں ہم، اور اللہ میاں جو ہے نا ان لوگوں کو شہیدی کا مرتبہ دے، اللہ جنت نصیب کرے ان لوگوں کو، اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اور ہمارے سے بھی جو ہو سکتا ہم برابر ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میری سینٹرل گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، پرائم منسٹر سے اپیل ہے میری کہ آپ چارٹر فلائٹ سے جو ہے نا یہاں کے بھی ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی آپ بھیجائیے۔ CM صاحب سے بھی اپیل ہے میری کہ یہاں کے تقریباً ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں اس میں سے 2 جنوں کو یہاں سے بھیجانے سے جو ہے نا ان کے جو ڈیڈ باڈی ہے وغیرہ جو بھی ہے وہاں پر وہ جو ہے نا یا وہاں تدفین کرنا ہے یا یہاں تدفین کرنا ہے وہ دیکھیے، وہ لوگ جیسا چاہ رہے ویسا کریے۔ اور سینٹرل گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ سیریس لے کے وہاں کے کنگ سلمان سے بات کریے، وہاں کے کنگ سے بات کر کے جو ہے نا ہمارے جو 45 آدمی حیدرآباد کے ہیں ان کے لیے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر VC سجنار نے تیلگو فلموں کی قزاقی کی وجہ سے فلم انڈسٹری کو بھاری نقصان ہونے اور گرفتار ملزم کے پاس موجود ڈیٹا سے سائبر فراڈ کا خطرہ ہونے کا انکشاف کیا۔
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलुगु फिल्मों की कज़ाक़ी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसी को रोकने के लिए ई रवि को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि रवि के खिलाफ आईटी एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत मज़ीद 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर ने बताया कि कज़ाक़ी करने वाले प्रसाद और शिवराज नामी अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रवि समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुका था क्योंकि वो कज़ाक़ी के साथ साथ बेटिंग ऐप्स को भी फ़रोग़ दे रहा था, जिसकी वजह से कई लोग मुतासिर हुए। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि रवि एक वेबसाइट ब्लॉक होने पर फ़ौरन नई वेबसाइट बना लेता था और इस तरह से वो तकरीबन 65 वेबसाइट्स चला रहा था। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि कज़ाक़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुस्तक़बिल में भी सख्ती से जारी रहेगी और फिल्म इंडस्ट्री के मफाद के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। वीसी सज्जनार ने बताया कि मुलजिम के पास जो डेटा मौजूद है उससे साइबर फ्रॉड का भी खतरा है। ఈ ఒక్క వెబ్సైట్ ఆయన వెబ్సైట్ ఒకటి బ్లాక్ చేస్తే ఆయన మళ్ళీ ఇంకోటి మిర్రర్ చేస్తూ దాదాపు 65 మిర్రర్ వెబ్సైట్స్ని ఆయన రన్ చేసేవాడు. ఆయన ఒక మొత్తం ఆయనని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గర ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ అంతా రికవర్ చేసిన తర్వాత దాదాపు 21,000 సినిమాస్ ఆయన హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టడం జరిగింది. మొత్తము పాత ఫిలిమ్స్ అయిన గాడ్ ఫాదర్ మీ అందరు కూడా తెలుసు, చారిత్రాత్మక ఐతిహాసిక ఫిలిం అయిన గాడ్ ఫాదర్ అంటే 1972లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆ మూవీ నుంచి మొన్న వచ్చిన ఓజీ మూవీ దాకా కూడా ఆయన దగ్గర ఈ ఒక్క హార్డ్ డిస్క్లో ఉండడము మనము చూశాను. మొత్తము బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ అందరు కూడా ఈయన చాలా మూవీస్ ఆయన దగ్గర ఉండి చాలా నష్టం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆయన ఇప్పటిదాకా ఒక 20 crores సంపాదన చేశారని చెప్పి ఆయన వెల్లడించారు. మనం దాంట్లో 3 కోట్ల రూపాయలు మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. అది ఇంకా మనం ఆయన ఫైనాన్షియల్ డీటెయిల్స్, ఆయన మనీ లాండరింగ్ ప్లస్ ఏం చేశారు, ఎక్కడెక్కడ చేశారు, ఈ ర్యాకెట్లో మొత్తం ఏముందని తెలుసుకోవడానికి ఆయన పోలీస్ కస్టడీ కూడా మనం అడగడం జరిగింది. అది వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా మనము ఆయన దగ్గర ఉన్న విషయపైన మనం రాపట్టుకోవడానికి మా వంతు కృషి చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం ఈ కేసెస్ పైన కూడా, ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నేషనల్ లింక్స్ ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ నుంచి అక్కడ వేరే దగ్గర నుంచి కూడా ఆయన ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ రాపట్టుకోవాలి. అందుకు మనము సిబిఐ మళ్ళీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్ట్ एमबीटी तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने मदीना मुनव्वरा रवानगी के दौरान बस हादसे में उमरा ज़ायरीन के जाँ बहक होने पर शदीद रंज गम का इजहार करते हुए कहा कि वो दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली एक मुसाफिर बस डीजल टैंकर से टकराने के बाद शोला पोश हो गई और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 45 से ज़ायद ज़ायरीन शहीद हो गए। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने एक बयान जारी करते हुए इस हादसे पर शदीद रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद मक्का मुकर्रमा में मजहबी फरीज़ा अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना को सऊदी अरब भेजने पर गौर कर रही है और उन्होंने इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी से मदद मांगी है और मुतासिरा अफराद को इमरजेंसी वीज़ा हासिल करने में मदद करने की ख्वाहिश की है। अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने कहा है कि वो दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। देखिए, रात 1:30 बजे मुझे सऊदी से टेलीफ़ोन आया कि मक्का से मदीना जाने वाली एक बस जिसमें उम्रा के लिए जो ज़ायरीन गए हुए थे वो थे, तो बस जो है कोई ऑयल टैंकर से हिट होने के बाद में सारी बस जल गई बोलकर। फिर सुबह आते आते इन्फॉर्मेशन ये आया कि 42 पैसेंजर्स थे, उसमें टोटल पैसेंजर्स जल गए, 1 या 2 पैसेंजर्स जो सीरियस इंजर्ड है बचे हुए हैं। फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स अपना हैदराबाद का ही है और अल मक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये 2 एजेंसी से गए हुए थे ये लोग। जो 42 पैसेंजर्स थे उसमें 22 जो मरे इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है अभी तक की इत्तला में, और वहाँ पर जो 3 हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज़ को रखा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,